السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك صدق الله العظيم۔ از روئے قرآن حکیم صفحہ ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت و رسالت نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا، یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، اور آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پہلے رسول تھے۔ اس کے بعد قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت و رسالت ساتھ ساتھ سفر جاری رکھتے رہے۔ ایک طرف مادی ارتقاء کا عمل جاری رہا، وسائل و ذرائع میں ترقی ہوتی چلی گئی، انسان کے مادی علوم کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، تو ساتھ ہی ہدایت آسمانی، ہدایت خداوندی بھی ارتقائی مراحل طے کرتی چلی گئی، تاں کہ نبوت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں، اور بالآخر ختم ہو گئی اور اختتام کو پہنچ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ میں، اور رسالت اپنے نقطہ عروج کو پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں، اور پھر آپ ہی کی شخصیت میں وہ قیامت تک کے لیے دائم و قائم ہو گئی۔ اب ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے کہ اس دنیا میں کل کتنے رسول آئے، کل کتنے نبی آئے، لیکن بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ واضح کر دی گئی ہے کہ انبیاء اور رسول صرف وہی نہیں ہے کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ جو آیت مبارکہ آغاز میں تلاوت کی گئی تھی یہ سورہ مومن کی ہے، اور یہی مضمون سورہ نساء میں بھی آیا ہے، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی کل تعداد 1.25 لاکھ ہے، ان میں سے جو رسول بھی تھے ان کی تعداد 313 ہے۔ نبوت و رسالت میں کیا فرق ہے اور ان کے مابہل امتیاز امور کون کون سے ہیں، ان میں محققین کے نزدیک کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک بات پر اجماع ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ اگر جو خالص فنی اصطلاحات ہیں اور ان کے جو مباحث ہیں ان سے ہٹ کر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ایک ذاتی مرتبہ ہے اور رسالت ایک منصب ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں سرکاری ملازموں کی ایک درجہ بندی ہے، ایک کارڈر ہے سی ایس پی، لیکن پھر کسی سی ایس پی کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا کسی وزارت میں سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوتا ہے، یہ اس کا منصب ہے۔ اسی طرح نبوت ایک ذاتی مرتبہ و مقام ہے، اور رسالت ایک منصب ہے جس پر کہ کسی رسول کو فائز کیا جاتا ہے متعین طور پر کسی شہر یا ملک یا قوم کی طرف مبعوث کر کے۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا بھی ذکر ہے اور بہت سے رسولوں کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے 6 رسولوں کا ذکر قرآن مجید بار بار کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں ان پر دنیا ہی میں عذاب استیصال، جڑ کاٹ دینے والا عذاب نازل کیا گیا۔ ان کو
نیست و نابود کر دیا گیا. فقطع دابر القوم الذین کفروا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کو نسیم منسیہ کر دیا گیا، جیسے کہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہو کہ اس کو آگ لگا کر ختم کر دیا جائے. یہ رسول جن کا ذکر بار بار آیا ہے سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، پھر سورہ شعراء میں، سورہ مومنون میں اور بھی متعدد صورتوں میں، یہ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ذرا غور کیا جائے تو ایک تو ان بڑی عجیب تقسیم یہ نظر آتی ہے کہ 3 رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زمانہ ماقبل سے تعلق رکھتے ہیں اور 3 کو زمانہ مابعد ابراہیم سے متعلق قرار دیا جا سکتا ہے. اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ہم عصر ہیں، لیکن چونکہ ان کے بھتیجے ہیں، ان سے چھوٹے ہیں، لہذا اس تقسیم میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد شمار کیا جا سکتا ہے. گویا کہ انبیاء اور رسل کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت سے سامنے آتی ہے. ان کی 3 نسبتیں ہیں اور تینوں نہایت بلند. ایک جانب وہ خلیل اللہ ہیں، دوسری طرف وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل سے سینکڑوں انبیاء اور رسول اٹھے، یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے. پھر قرآن مجید انہیں امامت الناس کا منصب بھی ان کے لیے قرار دیتا ہے، انی جاعلک للناس اماما. تینوں نسبتیں نہایت عظیم ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مقام پر فائز ہے. آپ سے پہلے کہ جن 3 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، ان کے حالات کو اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ضمن میں صرف ایک ہی جرم کا ذکر ملتا ہے. ان کی قوموں کی ایک ہی گمراہی ہے جس پر کہ انہوں نے نکیر کی، جس پر انہوں نے روک ٹوک کی، جس سے باز آنے کی انہوں نے دعوت دی، اور وہ شرک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تمدنی، سماجی یا کسی اور طرح کی کسی بے راہ روی کا ذکر نہیں ملتا. معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کے زمانے تک ابھی انسانی تمدن اپنی ان ابتدائی سٹیجز میں تھا کہ جس میں گمراہی بس ایک شرک ہی کی صورت میں موجود تھی. اس کے علاوہ ابھی انسانی زندگی اور اس کے متعلقات اور دوسرے پہلو جو ہیں وہ ابھی کسی نہ کسی حد تک فطرت سے قریب تر واقع ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت میں ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کی بندگی اور پرستش میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ حقیقتاً اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن 3 رسولوں کا ذکر آتا ہے ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمدن اور تہذیب اور انسان کی حیات اجتماعی کے مختلف گوشوں میں گمراہی کی وہ صورتیں ظاہر ہوئیں جو اگرچہ اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں، یعنی یہ نتائج ہیں، لوازم ہیں، لیکن یہ کہ بالفعل ان کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہمیں جنسی بے راہ روی نظر آتی، سیکشول پرورشن، جو سماج کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے. اس لیے کہ انسان کی معاشرت، اس کا معاشرتی نظام در حقیقت مرد اور عورت کے تعلق کی صحیح بنیادوں پر استوار ہونے ہی سے صحت کے ساتھ برقرار رہ سکتا ہے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں قرآن مجید نشاندہی کرتا ہے ان کے ہاں معاشی بے راہ روی نظر آتی، ماپ تول میں کمی ہونے لگی، دھوکہ اور فریب شروع ہو گیا،
لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر ہڑپ کیے جانے لگے، اکنامک ایکسپلائٹیشن کی مختلف صورتیں وجود میں آنے لگیں، راہ زنی ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قرآن مجید میں دعوت بیان ہوتی ہے تو اس میں نہایت نمایاں پہلو یہ ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اور لوگوں کے اموال پر ڈاکہ زنی نہ کرو، ان کے حقوق نہ مارو، ناپنے میں اور تولنے میں کمی نہ کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے آل فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جبر اور استبداد کی ایک بہت نمایاں مثال سامنے آتی ہے۔ ایک قوم دوسرے قوم پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو بالکل اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے، ان سے بالجبر کام لیا جا رہا ہے، ان پر اس درجے ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد نرینہ ہلاک کر دی جاتی ہے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ارسل معنا بنی اسرائیل، اس قوم کو جسے تم نے جبر اور ظلم کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ یہ تین رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں، خاص طور پر دنیا کے اس خطے میں آئے کہ جو عرب کے آس پاس تھا، جس کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، تو ان کے حالات میں گویا کہ انسانی اجتماعیت جس پہلو سے فساد کا شکار ہو سکتی ہے ان کی نشاندہی کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک امت کی تاریخ شروع ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی حیثیت ایک امت مسلمہ کی، جو کتاب الہی کی حامل، شریعت خداوندی کی امین، جس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد و میثاق کیا، اس کی تاریخ ہے کہ قرآن مجید اس کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پے بپے انبیاء آتے رہے، ایک امت کی حیثیت سے ان کے اندر تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے رہے۔ جب کبھی ان کے اندر ایمانی جذبات سرد پڑنے شروع ہوئے یا ان کے اعمال و اخلاق کے اندر کجی راہ پانے لگی، اللہ تعالی کی طرف سے نبوت و رسالت نے پھر انہیں سہارا دیا۔ اس سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اس سلسلے کے آخری رسول جو گویا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کی طرف سے آخری حجت بن کر سامنے آئے، اور ان کے بعد 600 برس یہ فترت اولا کا زمانہ کہلاتا ہے، جو تمہید ہے در حقیقت ختم نبوت اور اتمام رسالت کی۔ یہ 600 سال تاریخ انسانی میں اس اعتبار سے گویا کہ پہلی مرتبہ یہ ایک وقفہ بنے ہیں کہ جن کے دوران پورے کرۂ ارضی پر کوئی نبی اور رسول نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب وہ نبوت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا خورشید ہدایت طلوع ہوا، اور یہ لگ بھگ 571 برس بعد، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سن عیسوی کے حساب سے 571 عیسوی میں ہوئی، اور آپ پر آغاز وحی 610 عیسوی میں ہوا۔ اس طرح یہ 600 سال ہیں کہ جن کے دوران یہ فترت اولا ہمیں نظر آتی ہے، جو تمہید ہے مستقل فترت کی، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم اور کامل ہو جانے کے بعد سلسلہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، مکمل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت پر تو ہمارے ہاں کافی زور ہے، اپنی جگہ یہ ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، اور اسی کی وہ قانونی اہمیت بھی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ نمایاں ہوا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بنیاد ختم نبوت نہیں بلکہ تکمیل نبوت و رسالت ہے۔ وہ آیہ مبارکہ جو سورہ مائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ ہے وہ مقام کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، جن پر رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی ہے، جن پر نبوت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا، اتمام ہوا ہے۔ اس اتمام نبوت اور اکمال رسالت کے مظہر کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔